میں نے اس شخص کو کبھی کسی کے برآمدے میں بیٹھا نہیں دیکھا تھا. میں آپ کو ایک بہت انتہائی شفاف انسان جانتا ہوں. میں آپ کو کارل مارکس کا مینیفیسٹو، کمیونسٹ مینیفیسٹو کا دیباچہ سمجھتا ہوں. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. اسلم گرداسپوری کو جو قوم سیلیبریٹ نہ کرے، میرا خیال وہ قوم نہیں کہلا سکتی. اسلم گرداسپوری کا مطلب ہے وفاداری، ایمانداری، شفافیت، نظریہ، فلسفہ، مصنف، درویش، ڈاؤن ٹو ارتھ، اطمینان، خوش اور کامیاب. اسلم گرداسپوری اس شہر نے ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام بنایا، فخر ایشیا بنایا. اس پنجاب نے، اس شہر نے ان کی تقریر سے پہلے جب 5 لاکھ لوگ سٹیڈیم میں ہوتے تھے، قذافی سٹیڈیم میں 5 لاکھ کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے جلسہ بعد میں تقریر کروں گا، شاعر عوام پہلے تقریر اپنی شاعری کریں گے. مفکر ہیں، ادیب ہیں، اور ہم ان کا دن منائیں گے. عابد حسین عابد، ہم بہت بڑا دن منائیں گے. یہ وہ عوامی دانش کے علمبردار ہیں جو پاکستان کی آئندہ اگلی نسلوں تک رہنمائی کریں گے. جناب اسلم گرداسپوری، فورم اوپن ہے، جتنی دیر مرضی بولیں. جناب گوئندی صاحب، اب سنیں تقریر کیسے ہوتی ہے. خواتین و حضرات، خصوصاً فرق سہیل گوئندی صاحب کی اماں جی، ان کے اساتذہ، دیکھیے حضرات، انسان وہ بڑے نہیں ہوتے جو لکیر کے فقیر ہوں. انسان وہ بڑے ہوتے ہیں جو زندگی کو نئی طرح دیتے ہیں، زندگی کو نئے زاویے دیتے ہیں، ان کے لیے نئے باب کھولتے ہیں اور ان کی عقل و فکر اور ان کے رسم و رواج میں تبدیلیاں لا کر اضافہ کرتے ہیں. یہاں تو یہی ہوتا تھا کہ مرے ہوئوں کے ہی دن منایا جاتے تھے اور ہر غیر موجود کو یہاں سراہا جاتا تھا. خدا کا شکر ہے فرق سہیل گوئندی، یہ آپ نے ہماری زندگی میں ایک نیا قدم اٹھا کر ان لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے، ایک نیا انداز دیا ہے. میرا چونکہ تعلق کبھی عملی سیاست سے بھی تھا، اب وہ ان کا بھی تھا، اور پھر شاعری کا تو اب بھی ہے، لکھنے پڑھنے کا ہے، وہ بھی ان کا ہے اور میرا بھی ہے. میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور جتنی زندگی میری ہے اس ساری زندگی میں ان کا تمام ریکارڈ محفوظ ہے میرے ذہن میں. فرق سہیل گوئندی ایک اپنی طرز کی ایک
عوامی فکر ہے، ایک عوامی فلسفہ ہے، ایک نئی فکر ہے، اور اس کی فکر کے انداز عالمگیر ہیں۔ یہ زندگی میں زیادہ زندگی ہونا کسی بہت بڑے علم کی گواہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی کم عمر میں بھی بہت سارے علم کے راستوں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا، پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں میں بھی یہ شخص ایک نمایاں سیاسی کارکن نظر آیا کرتے تھے۔ سیاسی کارکن تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں تھا، انتہائی مختلف انسان تھا، بہت مختلف انسان تھا۔ اور کبھی کبھی تو یقین جانیے مجھے یوں لگتا تھا کہ اس کو کچھ نقصان ہی نہ پہنچ جائے۔ وہ بات تو میں بعد میں کروں گا۔ یہ اندر سے پسے ہوئے لوگوں کا آدمی ہے، ڈاؤن ٹراڈنز کا انسان ہے۔ میں کچھ علامتی بات کروں گا، کوئی برا محسوس نہ کرے۔ یہ دھرتی کے بارے لوگوں کا مفکر ہے۔ یہ سانسیوں، گگڑوں، چنگڑوں اور ٹپری واسوں، جھونپڑیوں والوں، چماروں اور اس طرح کی مخلوق کا ایک فلسفی مفکر ہے۔ یہ ان کا مفکر ہے، ان کے لیے سوچتا ہے جو غریب اپنے لیے نہیں سوچ سکتے۔ یہ ان کے لیے جدوجہد کرتا ہے جن کو جدوجہد کرنی آتی نہیں، یا جن کو جدوجہد کرنی نہیں دی جاتی۔ اس طرح کے انسان جو ہوتے ہیں وہ کسی لگی بندی تنظیموں میں وہ کھپ نہیں سکتے۔ اس کی فکر میں نے ہمیشہ ایک بہت ہی اشتعال اور انتہائی ترقی پسند جدوجہد کی میں نے ایک دوڑ دیکھی، ایک فکر دیکھی۔ جیسے ابھی ہمارے دانشور ندیم صاحب فرما رہے تھے، شاہد ندیم صاحب، کہ یہ تو کہیں رکتا نہیں، کہیں ہاتھ نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ان کا تجزیہ ہے۔ ان کا ایک دانشورانہ بات تھی، اس شخص کا تجسس میں نے کبھی ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ انسان ہر مختلف انداز میں جیتا رہا ہے، اور میں نے اس کو کبھی بیساکھی پکڑتے نہیں دیکھا۔ ان کو کبھی میں نے سہارا ڈھونڈتے نہیں دیکھا۔ تقریباً 30 سال تو میں نے انہیں سیاسی پیپل پارٹی میں بھی دیکھا نا پورا۔ میں نے اس شخص کو کبھی کسی کے برآمدے میں بیٹھا نہیں دیکھا تھا۔ اپنی وجہ سے زندہ سیاسی کارکن تھا، اپنی اہمیت تھی اس کی۔ جیسے جب میں ان کی ہمیشہ حمایت کرتا تھا
تو مجھے محترمہ کہتی تھی یہ نیو سینس کیوں ہے؟ تو میں نے کہا بی بی جس کے اندر تجسس ہو وہ نیو سینس ہی دکھائی دیا کرتا ہے، وہ اتفاق نہیں کر سکتا آپ کے ریوڑ سے۔ تو یہ باتیں ایک بڑی عجیب تھی کہ ایک دفعہ ان کو جہانگیر بدر نے ایک کٹ کیا ہوا تھا یہاں پل کانٹیننٹل میں، تو وہاں ایک تقریر محترمہ نے کی، بڑی اچھی تقریر کرتی، ظاہر ہے شی واز اے بگ لیڈر، بگ لیڈی۔ تو ظاہر ہے ایک لیڈر تو بہت محتاط ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو لیگیسی جو بھٹو خاندان تھا، جس کا سفر تختہ دار پر تھا، وہ تو قدم رکھتے ہوئے بہت سوچیں گے نا۔ تو انہوں نے اپنی اس دور کے مارشلاؤں کا دور تھا، بے انتہا جبر کا دور تھا، باپ مر چکا تھا، شہید ہو چکے تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، تو یہ تاثرات سب ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہمارے سوسائٹی معاشرے میں جب دانشور بڑے لوگوں کو کچھ گزند پہنچتی ہے تو قومیں افسردہ ہو جاتی ہیں۔ جن کے گھر لاشیں آتی ہوں کیا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی سنبھل کی بات کرتی تھی۔ اب یہ نوجوان شخص تھا، اور ان کی بات میں بتاؤں گا کہ خرابی کہاں سے تھی۔ جب تقریر کر کے وہ باہر جا رہی تھیں تو انہوں نے روک کے کہا کہ بی بی آپ نے امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو بی بی نے کہا کہ فرق ہٹو، ہوگی بات ہوگی۔ تو وہ آگے نکل گئیں۔ تو جو اپنا جہانگیر بدر کے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو بیچارے جانتے نہیں تھے سوائے محبت کے، سوائے پارٹی کی لیڈرشپ کی آگے پیچھے بھاگنے کے، دوڑنے کے، ان کارکنوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، ان کی بھی ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کو گھیر لیا، وہ گھیر کے باہر پل کانٹیننٹل کے باہر ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اتفاق سے میں بھی دروازے سے باہر یہ بھی آیا تو یہ مجھے کہنے لگے کہ گرداس پوری صاحب یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی بات سنو، یہ جو آپ کی طرح کے نبیوں کے پجاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ باہر صورت میں نے ان لڑکوں کو، پپی وغیرہ کو میں نے دبکایا، میں نے کہا ہٹو چھوڑو ان کو۔ محترمہ تو چلی گئیں۔ دوسرے دن محترمہ نے مجھے بلایا، ان کو شکایت کی گئی۔ جہانگیر بدر نے بھی کہا کہ بی بی دیکھیے یہ لڑکے جو تھے یہ انہیں اس سے تھا تو انہوں نے لڑکوں کو بڑے دبکے مارے اور ان کو کہا کہ گنڈا گردی کرتے ہو، چھوڑو، چلو دوڑ جاؤ، تم نہیں جانتے اس کو۔ تو محترمہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ گرداس پوری، میں نے کہا جی فرمائیے، آپ نے میرے ساتھ جو اس نے کل کیا تھا آپ اسے صحیح سمجھتے تھے؟ میں نے کہا بی بی میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں کہا میں تو اس وقت موجود نہیں تھا جب ان کے ساتھ جب کوئی آپ سے بات ہوئی۔ وہ مجھے کہتا تھا امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں بی بی، کوئی بات نہیں، ایسا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے، میں کیا مجھے یہ بات کہتی تھی پھر کیا ہوا، پھر تم نے ہمارے اپنے ہی ورکروں کو ڈانٹا ان سب کو۔ میں کہ بی بی وہ بھی میرے ورکر، وہ بھی ورکر تھے، وہ بھی ورکر تھے، میں سینئر آدمی تھا۔ کیا آپ کی پارٹی ہوٹلوں میں گنڈا گردی کرتی اچھی لگتی ہے؟ بھائی اگر فرخ سہیل گندی نے بی بی کوئی بڑی بات کہی ہے تو یہ صدر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے جہانگیر بدر، یہ ان کو یہاں بلاتا، پھر آپ سے بات کرتا اور آپ پھر پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بات ہو جاتی۔ یہ کتنی اچھی بات تھی۔
اس نے لڑکوں کو اشارہ کیا کہ انہیں سے پکڑ لو، جو لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں بدر نے کہا تھا۔ اس نے کہا کیوں بدر، تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو اس نے، وہ بیچارہ کیا کہتا، وہ صدر جب بدر سیدھا ایک طالب علم لیڈر تھا۔ طالب علم لیڈروں کے مزاج کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو شیلے سے زیادہ قریب رہنے کے اپنے لیڈروں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی وہ دیکھیے ہر جگہ تو آپ کو وہ یہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے۔ پھر میں نے ان کی تھوڑی سی تاریخ سنائی بی بی کو۔ میں کہا بی بی، جس سفر کا وہ شکار ہے اس کا میں بھی رہا ہوں۔ ہم لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، پاکستان کے جو بڑے سوشلسٹ کمیونسٹ لوگ تھے، ہمارے بچپن، ہماری اٹھتی ہوئی ابتدائی زندگی کا، جوانی کا آغاز انہی کے ساتھ ملنے جلنے میں ہوا تھا، بیٹھنے میں ہوا تھا۔ میں بھی اس سے پہلے انہی لوگوں کو ملتا تھا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ یہ جھنڈا جلا دیتے تھے امریکہ کا، تو اس نے مجھے، بے نظیر نے کہا کہ ہر میرے جلوس میں جھنڈا جلاتا ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ اس کا قصور، یہ دیکھیے، میں نے کہا اب بات میں آپ سے تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے رہنما تھے، کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، وہ عوام کے ساتھ انقلاب لانے کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت آنےسٹ تھے، ایماندار لوگ تھے، لیکن ان کو روسی انقلاب کے بعد ایک ایسی فکر دی گئی کہ روس کی فوج آ کر یہاں انقلاب لے آئے گی، آپ لوگوں کے لیے انقلاب کا راستہ ہموار کرو۔ فرق فیل گوئندی، ذرا مجھے ٹوک دینا اگر میں غلط کہوں تو۔ اب مجھے بھی یہی کہا گیا ہوا تھا، میرا استاد بھی میرے ظہیر کاشمیری صاحب تھے، وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ یار لوگوں کا ذہن تیار کرو۔ سیر اسلم بھی مجھے یہی کہتے تھے، اور فیض صاحب بھی کہتے تھے، پھر میجر اسحاق بھی مجھے یہی کہتے تھے، بابا دادا حیدر صاحب بھی وہی کہتے تھے، فیروز خان بھی یہی کہتے تھے، فیروز صاحب بھی۔ تو یہ سارے جتنے ہمارے اس وقت کے بڑے لیڈر تھے، جن کو ہم یہاں لینن اور ماؤ سمجھتے تھے، وہ سب ہمیں اور زیادہ تو بات نہیں بتاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ایک نفرت پیدا کرو، ذہن سازی کرو سامراج کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ تو جب میں اس کے پارٹی کے ڈسپلن میں آیا، جب میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میری زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ جاری ہوا، تو پھر مجھے لگا کہ نہیں یار، یہ کیا عمل ہے؟ یہ تو کوئی عمل نہیں کہ ہم اٹھ کے امریکہ کو گالی دے دیں، ان کا جھنڈا جلا دیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مجھے ایک بار ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا، شہید مجھے کہنے لگے کہ گرداس پوری اگر پیپل پاکستان کا کوئی جھنڈا جلا دے تمہیں کتنا دکھ ہوگا، تم خوش ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، خدا گواہ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اس وقت جھنڈا انہوں نے نہیں جلایا تھا، اس وقت جھنڈا ایک اور تھے، ضیاء الدین بٹ نے جلایا تھا۔ تو مجھے انہوں نے، اچھا خیر، اسے بھی ٹرک پر سر، تو میں نے روکا، میں نے کہا ضیاء الدین بٹ ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو۔ تو جب ہوٹل گئے تو میں نے کہا چھوڑیے سر، معاف کر دیجئے، جذباتی لوگ ہیں، یہاں مزدوروں میں کام کرتے ہیں، وہاں نعرے یہ لگتے ہیں، امریکہ لال تے سرخ تے فلانا تے ٹھینگڑا، ان کی تعلیم یہ ہے۔ کہتا ان کی تعلیم پھر میں کر تو رہا ہوں، میں جلسے کس لیے کرتا ہوں؟ میں وہ سوشلسٹ نہیں ہوں جو بند کمرے میں بیٹھ کے سوشلزم کا نام لیتا ہے، میں نے موچی دروازے میں لیا ہے۔ آج تک کسی کمیونسٹ کو یہ جرت نہیں ہو سکی اس معاشرے میں کہ وہ نشتر پارک میں سوشلزم کا نام لے، وہ لاہور کے موچی دروازے میں سوشلزم کا نام لے، وہ پشاور کے وہاں جا کر سوشلزم کا نام لے۔
वो कोटा में, बलूचिस्तान में ले, वो सिंध के जागीरदारों में वहां खड़े होकर सोशलिज्म का नाम ले, मैं ले रहा हूं, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे आगे बढ़ने दो। तो यही उसने मुझे कहा कि क्या तेरा झंडा जले, पीपल पार्टी का झंडा जले या पाकिस्तान का, तुम खुश होंगे? मैं कहा नहीं। तो कहते हैं भाई झंडे का अमेरिका से क्या ताल्लुक है, ये तो उस कौम का झंडा है। हमारा कौम से दुश्मनी नहीं है, हमारी पेंटागन से दुश्मनी है, हमारी साम्राज्य से दुश्मनी है, उन लोगों, उस क़यादत से, उस माफिया से दुश्मनी है जो पूरी कायनात को अपने गुलाम बनाना चाहता है, जो लोगों में भूख बांटता है, जंगें बांटता है। तो तब ये हमें भी बात की समझ आई। इसी तरह गोविंदी साहब को भी समझ आ गई थी। फिर इन्होंने खास तौर पर ये बातें की, कहा कि देखिए अगर पार्टी का वाइस चेयरमैन मुझे कहे झंडा जला दो तो मैं क्या करूं? मैं तो समझूंगा मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है, बहुत बड़ा काम दिया गया है मुझे। तो ये सियासी पार्टियों में, कौमी पार्टियों में बड़ी मजबूरियां होती हैं। सियासी पार्टियों में, यहां तो सियासी पार्टी कोई नहीं थी, माफ कीजिएगा, सोशलिस्ट पार्टियां थीं, उनके प्रोग्राम थे, लेकिन उनके प्रोग्राम अवाम में जा ही नहीं सके थे। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा, पाकिस्तान की तारीख में किसी आदमी ने अगर एक कौमी सियासी जमात बनाई थी तो फर्रुख सुहेल गोविंदी के लीडर ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी ने सियासी पार्टी का प्रोग्राम दिया था, पहली मर्तबा किसी ने झंडा दिया था कि झंडा भी किसी सियासी जमात का निशान होता है, उसकी फिक्र, उसके फलसफे की रहनुमाई करता है, तर्जमानी करता है। इससे पहले झंडे का तस्वर कोई नहीं था। जुल्फकार अली भुट्टो ने तमाम नारे बदल दिए थे, हमारे ज़हन बदल दिए थे, फिक्र बदल दी थी। तो यहां से अब मैं गोविंदी साहब की तरफ आऊंगा। ये था हमारा सफर इनके साथ जो चलता रहा, जो अब भी जारी है। बात यह है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब एक कारकुन या एक फर्द जमात पे भारी हो जाता है, ये भी एक सिलसिला होता है और उसका समाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी का देर से हो जाता है, किसी का इब्तिदा में ही हो जाता है। यकीनन मेरा मोहतरमा की शहादत के बाद हुआ था, जब मैंने एक्टिव सियासत छोड़ दी थी, पार्टी की सियासत छोड़कर मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, 20-25 किताबें लिखी। यहां भी एक तर्जमा, जो तजर्बा नया हुआ वो फर्क के साथ ही हुआ। यहां जो पब्लिशर छाया करते हैं किताबें, वो कुछ नहीं देते लिखने वालों को, बल्कि पल्ले से लेते हैं, मांगते हैं पल्ले से। उनका नजरिया ही नहीं होता कि वो कोई इल्म की खिदमत कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं, या किसी इंसान की खिदमत कर रहे हैं, मुसन्नफ की खिदमत कर रहे हैं। हरगज़ नहीं होता, एक भी मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में पहला नाशर देखा फर्रुख सुहेल गोविंदी, जिन्होंने मेरी पहली शायरी की किताब जब छाया की, मलाले बेहुनरी, तो 3 लाख रुपया मुझे दिया। कोई पब्लिशर दावा नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूं, कि उन्होंने किसी शायर, किसी मुसन्नफ, किसी अदीब को कभी 1 लाख रुपया भी दिया हो, 50,000 भी कभी दिए हो। हाँ, दे दिए होंगे कभी 20,000, 30,000, कोई ऐसा साल में एक बार, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, ऐसा कभी नहीं। ये पहला मेरा तजुर्बा फर्रुख सुहेल गोविंदी से हुआ था। वो क्यों हुआ था? ये पब्लिशर नहीं था, ये नाशिर नहीं था, ये मुसन्नफ था, ये खुद लिखने वाला था, ये खुद मजदूर था कलम का,
یہ قلم کے مزدوروں کے حالات جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ اسلم گرداسپوری کن حالات میں گزر کر رہا ہے، کن حالات میں بیٹھ کر لکھتا ہے۔ ہم لکھنے والے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، ہم اپنے حالات سے بے نیاز ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ اگر حالات کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو ہم کتابیں نہیں لکھ سکتے، لیکن ہم ان سے ماورا ہو کر، ان سے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی شام ہے تو ان کی شام کی بات جو ہے وہیں تک بات زیادہ سے زیادہ کی جائے، وہی بات زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اس جیسی دیوانگی بہت کم دیکھی ہے لوگوں میں، علم کی، ادب کی، سیاست کی، ترقی پسندی کی۔ میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ تو پاکستان کا چی گویرا ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ تو پاکستان میں ویتنام کا فرزند ہے، تو ہو چی من کی روح ہے۔ یہ بین الاقوامی فرشتے جو ہوتے ہیں، یہ بین الاقوامی دانشور جو ہوتے ہیں، یہ قوموں کے جو قائد ہوتے ہیں، جو تاریخیں بدل دیتے ہیں، جو دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ انسان ایک سائنس ہوتے ہیں اور سائنس کی طرح سفر کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر فضا میں جاتے ہیں، مشرق بھی جاتے ہیں، مغرب بھی ان کی سائنس پہنچتی ہے، شمال بھی پہنچتی ہے، جنوب بھی پہنچتی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگ سب ان کی فکر سے اپنے ذہن روشن کرتے ہیں، انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو لٹل چومسکی کہا کرتا ہوں۔ نام چومسکی آج بھی زندہ ہے، اب شاید 100 سال کے ہونے والے ہیں۔ وہ پورے سامراج امریکہ کے سینے پر پتھر ہے، وہ امریکہ کے سینے پر ایک سل ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جو مرتی نہیں ہے۔ امریکن دعائیں کرتے ہیں یہ مر جائے، چونکہ اپنے شہر میں وہ اپنا بندے نہیں مارتے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر وہ تیسری دنیا میں کہیں ہوتا تو مار دیا ہوتا، مروا دیا ہوتا۔ یہاں مارنے والے مرسنریز بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ان کی بڑی نفریاں ہوتی ہیں۔ وہاں وہ مارنے کے لیے انہیں ایک بھی ایسا نہیں مل رہا مرسنری جو نام چومسکی کو مار ڈالے۔ وہاں اس کو زندہ ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے خوف نہیں ہے۔ یہی بات میں نے جب گووندی کی کتاب میں پڑھی، ہمارا گرد کو اپنا وہ کیا جہاں گرد میں، تو مجھے فکر کا پتہ چلا کہ دیکھیے بڑا دانشور وہ ہے جو چیزیں اخذ کرے، جو چیزوں کو استعمال کرے۔ میں نے ایک دفعہ، وہ ہمارے فارن سیکٹری تھے، ان کو میں نے کہا کہ یار آپ بھی تو بڑے فارن سیکٹری ہیں، ایوب خان کے دور سے فارن سیکٹری ہیں، آپ بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا کو، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے گا بھائی علم وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پڑھا تھا، ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، لیکن ہمیں اس علم کی امپلیمنٹیشن نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں لاگو کیسے کرنا ہے۔ یہ خوبی انسانوں میں، چند انسانوں میں، بڑے خاص انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو جب میں نے ان کا جہاں گرد میں چومسکی والی بات پڑھی تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے،
خودکش حملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو تسبیح والوں سے کوئی خطرہ نہیں، ملاؤں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو ان کے مدرسوں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کی کلاشنکوفوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کو پرامن معاشرے سے خطرہ ہے۔ واہ گندی، واہ واہ، تو نے کیا بات کہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تمہیں پتہ نہیں اس بات کا، ورنہ تم لکھتے ہی نا۔ دیکھیے، امریکہ کو منظم قوم سے خطرہ ہے، اس قوم سے خطرہ ہے جو قوم جاگتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو سوچتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنے تجزیے کرتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو بین الاقوامی سیاست کے اشاروں کو سمجھتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو امریکہ کی سازش کو سمجھتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو سامراج کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی بیوروکریسی کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی ملٹری کو جانتی ہو، ملٹری بیوروکریسی کو جانتی ہو، جنرلوں کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی بیوروکریسی اور اپنی ارسطوکریسی کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی اشرافیہ کے کردار کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو طبقاتی تضاد کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو مزدوروں کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم کو خطرہ ہے جو ملک کے دانشوروں کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو طالب علموں کی قوت سے جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو وکلا کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو پروفیسروں کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو عوام کی قوت کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو شاعروں کی شاعری کو جانتی ہو، ادیبوں کے علم کو جانتی ہو، آرٹسٹوں کی آرٹ کو جانتی ہو، گائکوں کے گانے کو سمجھتی ہو، اجوخا تھیٹر کے ان کے پلیز کو، ان کے ڈراموں کی نوعیت کو جانتی ہو، جو جانتی ہو دلہ بھٹی کون تھا، جو جانتی ہو کہ وہ وار بٹن کا وہ نام بھول رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا تھا، احمد خان کھل کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو بے نظیر کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو اسلم گرداسپوری کو جانتی ہو، اس قوم سے خطرہ ہے جو فرخزیل گوندی کو جانتی ہو۔ بھائی اس کو تو خطرہ ہی ان سے ہے، ان کو تو خطرہ ہے اس سے، ان منارٹی کو جانتی ہے جو کہ اس ملک کی عزت اور عظمت ہیں، جو ملک کی منارٹیاں ہیں، جو برابر کے حقوق رکھتی ہیں، جن کا کوئی دین کا جھگڑا نہیں، جن کا کوئی اسلام سے جھگڑا نہیں، تمام منارٹیز جتنی ملک میں رہتی ہیں، جہاں بھی ان کا جو دین جو مذہب ہو، وہ سب اسی طرح اسی کا اتنا ہی عزت رکھتی ہے جتنی ذوالفقار علی بھٹو رکھتا تھا، اتنی ہی عزت رکھتی ہیں جتنی کہ یہاں عمران خان رکھتا ہے، اتنی عزت رکھتی ہیں جتنی نواز شریف رکھتا ہے، اتنی عزت رکھتی ہیں جہاں جتنی ایوب خان رکھتا تھا، یا رکھتا تھا، جہاں جتنی ضیاء اللہ کا میں نام لینا، جتنی مشرف رکھتا تھا، جتنی جرنیل رکھتے ہیں، اتنی ہی عزت ان کی ہے جو یہاں کی منارٹیز ہیں، اتنی ہی عظمت ان کی ہے جو یہاں پیدا ہوئے اس دھرتی میں۔ یاد رکھو، مذہب جو ہے ریاستوں کا نہیں ہوتا، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ یہاں دانشور بیٹھے ہیں، پہاڑ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دریاؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سمندروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میدانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ
आपके सहराओं का कोई फिरका नहीं होता, पत्थरों का कोई मजहब दीन नहीं होता, जमीन और मैदान का कोई मजहब नहीं होता। मजहब इंसानों के होते हैं। रियासतें तारीख जगराफिया होती हैं, मुल्क तारीख जगराफिया होते हैं। उनमें जो भी पैदा हुआ, जो रहता हो, वो सब बराबर होते हैं, वो सब एक से होते हैं। सबका हक उतना ही है। जो यहां पैदा हुआ वो यहां की जमीन का मालिक है, वो कोई भी हो, वो मोहम्मद असलम हो या कमल फिरोज हो या कोई मसीह हो, कोई पारसी हो, कोई भी हो, वो हमसे ज्यादा, वो इस पाकिस्तान का मेजॉरिटी से ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान है। वो हमसे ज्यादा काम कर रहा है, वो हमसे बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है। वो इस इज्जत, इस मुल्क की इज्जत अजमत को समाये हुए बैठा है। कोई कमतर नहीं और कोई बड़ा नहीं, कोई बेहतर नहीं, सब एक बराबर होते हैं। माशरे इस तरह नहीं चलते। तुमने जिस तरह का माशरा तुम लिए फिरते हो, मुझे बताओ कि ये माशरा चल सकता है? सुन्नी का शिया काफिर, काफिर का सुन्नी, काफिर का सुन्नी का शिया काफिर, बरेलवी का देवबंदी काफिर, देवबंदी का बरेलवी काफिर। अरे यहां सब काफिर ही फिर रहे हैं एक दूसरे के, मुसलमान कोई नहीं है। इस तरह सब काफिर हो गए हम। अरे काफिर नहीं। इसलिए दुनिया में सिर्फ अदब, दानिश, फिक्र और किताब, दानिश्वर और सियासी जमातें ही दुनिया की तकरीर बदलिया करती हैं, वही दुनिया चलाया करती हैं। इसलिए कि किसी सियासी पार्टी का कोई मजहब नहीं होता, उसका एजेंडा होता है, उसकी फिक्र होती है, उसका अवामी प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम लेकर चलता है। उस प्रोग्राम में सब होते हैं, तमाम फिरके, चूंकि बुनियादी हुकूक की बात होती है, रोटी कपड़ा मकान की बात होती है, तालीम की बात होती है, लोगों के रोजगार की बात होती है। तुमने इस मुल्क को भेड़ों का अखाड़ा बनाया हुआ है। तुम बच्चों की ज़ेन साजी क्या कर रहे हो? कौन से इन्हें हीरो पढ़ा रहे हो? कौन सा निसाब पढ़ा रहे हो? तुम आज तक जो कुछ पढ़ा चुके हो, तुम उसका भी आज काट रहे हो। तुमने फल काटा है। अफगानिस्तान में तुमने फल काटा है, तुमने बीज बोया है, तुमने सौदे किए इस मुल्क की जनरेशन्स के, इस मुल्क की नस्लों के। तुमने अमेरिका की एजेंटी करके अपनी हुक्मरानियों के लिए इस मुल्क की अजमत को बेचा, मजहब को बेचा, दीन को बेचा, इस मुल्क की इज्जत को बेचा। लिहाजा दानिश्वर नहीं बेचते, सियासतदान नहीं बेचते, सियासी कारकुन नहीं बेचते, सियासी पार्टियां नहीं बेचतियां। और तुम अब थक जाओ। इस मुल्क के निसाब बैन अल-अक़वामी बनाओ, इस बच्चों की तालीम बैन अल-अक़वामी करो, उनको गुंदी बनाओ, उनको असामा ना बनाओ, उनको फर्क स्वेल गुंदी बनाओ। मैं फर्क स्वेल गुंदी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको एक बहुत इंतहाई शफाफ इंसान जानता हूँ। मैं आपको कार्ल मार्क्स का मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का दिबाचा समझता हूँ। मैं आपको रूस के इनकलाब का सुर्ख झंडा समझता हूँ। मैं माओ के झंडे का आपको दराती और थोड़ा समझता हूँ। मैं आपको पाकिस्तान के सब्ज झंडे और उसके चांद का निशान समझता हूँ। मैं आपको इस पाकिस्तान की अजमत और इज्जत समझता हूँ, अमानत समझता हूँ आपको, आने वाली नस्लों की और मौजूदा नस्लों की। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अजीम काम कर रहे हैं। दानिश्वर किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहा करता है। आप सियासत में भी जिंदा रहे, आज आप अदब में जिंदा हैं, एक नाशर की शक्ल में जिंदा हैं, एक मुसन्नफ की शक्ल में जिंदा है और दूसरों को भी जिंदा रख रहे हैं।
بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑی مہربانی۔ اور وہ ایک آخری شعر سناؤں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم کہیں نہیں پہنچے، کہ یہ کیا غضب ہے کہ آوار گانے کوہ فراق، نہ تیری بزم میں پہنچے نہ اپنے گھر ہی گئے۔